أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مومنین کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے زیادہ خوشی اس پر ہے کہ بچے اور جوان اس محفل میں موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان بچوں تک اپنی بات پہنچا سکوں، لیکن آپ یہ کوشش نہ کریں کہ بچے میری بات سنیں۔ وہ اگر سنیں، یہ میرا ہنر ہے کہ میں انہیں اٹریکٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ڈانٹ کے بٹھائیں گے، کہیں گے سنو، تو جو سن رہا ہوگا وہ بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے کہ آپ بھی اور بچے بھی کانوں سے نہیں سنتے، دل سے سنتے ہیں۔ اس کا دل جب حاضر ہو جائے مجلس میں، جب بھی جو بھی بچہ اپنی خوشی سے 5 منٹ سن لے، اس کا بہت اثر ہے۔ آپ کی زبردستی سے 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار منفی اثر پڑتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ بچے بارگاہ آپ کو کھینچ کے لائیں، نہ آپ بچوں کو بارگاہ میں کھینچ کے لائیں۔ وہ کب ہوگا کہ یہ آپ کو کھینچ کے لائیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ میں خمسہ پڑھ رہا ہوں، اس کا موضوع ہی یہی ہے، یعنی ڈائریکٹ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن موضوع ہی یہی ہے۔ ہم اس خمسے میں اگر گفتگو کر سکے تو حب اللہ، اللہ کی چاہت، اللہ سے محبت، اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع اتنا بڑا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کروں گا، دیکھیے کہاں تک ہوا۔ اچھا، اس پہ میں نے اشرے بھی پڑھے ہوئے، خمسے بھی پڑھے ہوئے۔ اگر کسی نے پہلے آن لائن سنا ہوا ہے تو یہ وہ نہیں ہے، موضوع وہی ہے، لیکن مواد، میٹر، اندر جو کانٹینٹ ہے وہ مختلف ہے، یعنی مختلف کرنے کی کوشش کروں گا۔ درمیان میں کچھ چیزیں کامن اگر ہوتی ہیں تو کوئی 5-10% چیزیں وہی پہلے والی شاید یہاں، لیکن ڈیفرنٹ کانٹیکس میں یہاں بھی آ جائیں گی۔ بچوں کو یہاں آنا اور آپ کو اس دنیا میں آنا تب پسند ہوگا جب آپ کو محبت ملے، آپ کو محبت کرنے والا ملے، آپ محب ہو جائیں اور آپ محبوب ہو جائیں۔ دونوں طرف سے چلتا ہے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کا محبوب ہو، اہل بیت آپ کے محبوب ہوں، اور اللہ یا اہل بیت آپ کو نہ چاہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا اصول ہے، یہ آداب عشق میں سے ہے۔ محبت بے لوث ہوتی ہے، کسی معاوضے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی جواب کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن بے لوث محبت کے پھر آداب بھی ہوتے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے محبت کروں تو آپ بھی جواب دیں۔ انسان اس کائنات میں ایک پیاس لے کے آیا ہے، صرف ایک پیاس، اس کے علاوہ اور کوئی پیاس نہیں ہے۔
اگر سے مجھے پیاس لگے کہ میں پانی پیوں گا، پانی کے بغیر گزارا انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ پیاس اگر نہ بجھے تو انسان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت کرے اور اس سے محبت کی جائے۔ یہ سب کو چاہیے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کچھ ناکام عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، انگور کھٹے ہیں، وہ اللہ ہر کسی کو ضرورت ہے۔ یہ ضرورت تو سب کو ہے، پیاس تو سب کی ہے، یہ پیاس بجھتی ہے سب کی۔ جسے صحیح عشق، صحیح محبوب ملے اس کی پیاس بجھتی ہے، جسے صحیح محبوب نہ ملے تو وہ اس کی جگہ جھوٹے محبوبوں سے محبت شروع کرتا ہے۔ پیاس کا مطلب ہی یہی ہے۔ اب میں پیاس کی وہ مثال ممبر سے نہیں دے سکتا کہ اگر آپ ڈیزرٹ میں ہیں اور آپ کو پینے کو کچھ بھی نہ ملے تو آپ کیا پئیں گے۔ جن کو پتا ہے یہ مثال وہ پہنچ گئے۔ ٹھیک بھائی، پیاس ہے، اگر پانی نہ ملے تو جو مل جائے۔ مجھے پیاس لگتی ہے پانی کے نام پہ میں وہ بہت سی کولا اور پتہ نہیں کیا چیزیں پیتا ہوں جو کہ زہر ہوتی ہیں، وہ زہر ہے، وہ کوئی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ پتہ نہیں ہے، مجھے جہالت ہے، ابھی بہت حد تک اویئرنیس آ گئی ہے لیکن پھر بھی پیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ڈاکٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں مت پیو، لیکن ان کے گھر آپ کھانے پہ جائیں تو وہی لے کے آتے ہیں۔ ان سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ کہا ہم بھی آپ مولویوں کی طرح ہیں۔ اگر اس موضوع میں وارد ہونے کے لیے یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ چیز ہے جو سب کی ضرورت، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ کوئی مسلمان، مومن، شیعہ، پتہ نہیں فلان، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہر انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے۔ یہ ضرورت اگر پوری نہ ہو، ایکو کی ضرورت ہے آواز میں میرے، ایکو کی ضرورت ہے، کس کے پاس کنٹرول؟ ختم کریں کو۔ یہ ساؤنڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ میری آواز کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے ایسی خوبصورت آواز دی ہے، آپ نہ چھیڑیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آنا، اسٹیبلش ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ ایک ایسی پیاس ہے جو سب کو لگتی ہے، لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں انسان کو غافل کر دیا جاتا ہے یا کچھ اور چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ مثال دوں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماں کا پیار۔ ماں کیا دیتی ہے؟ موبائل۔ بچے کو موبائل نہیں چاہیے، بچے کو ماں باپ کا پیار چاہیے، لیکن آپ جب پکڑا دیں 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ اس کو اب عادت پڑ جاتی نہیں۔ میں والدین سے کہتا ہوں یہ جب بھی آپ سے موبائل مانگ رہا ہوتا ہے یہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، تم مجھے پیار نہیں دیتے اس لیے موبائل دو۔ اسے موبائل نہیں چاہیے ہوتا، یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ بچے کے ہاتھ سے موبائل چھینے اس وقت روتا ہے، نہیں، موبائل استعمال کرتے ہوئے اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کی آنکھوں میں کتنی خوشی ہے، کتنا سکون ہے۔ اسے موبائل چھینے، تھوڑی دیر وہ شور کرے گا، اس کو سینے سے لگائیں، اسے کہانی سنائیں، اس کے ساتھ کھیلیں،
اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کی خوشی دیکھیں. یہ نوٹ کریں, پکچر بنا لیں. موبائل اس کو چاہیے ہی نہیں, اسے آپ چاہیے تھے, آپ نہیں ملتے, آپ نے اپنا الٹرنیٹ موبائل دے دیا. انسان کو خدا چاہیے, انسان کو کچھ اور نہیں چاہیے. ہر چیز کے بغیر جی سکتا ہے, خدا کے بغیر نہیں جی سکتا. اب یہ بچہ, اب ہم سب بچے ہیں نا, اس معاشرے کی بات کر, خدا مانگتا ہے, معاشرہ کیا دے دیتا ہے؟ بت دے دیتا ہے. وہ اس بت کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں, یہ میرے شریک کو ایسے چاہتے ہیں جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے. یعنی یہ بت پرست اپنے بتوں کو ایسے چاہتے ہیں جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے. لیکن تم موحد لوگ اپنے خدا کو ایسے بھی نہیں چاہتے ہو جیسے بت پرست بتوں کو چاہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا, ہماری مجالس میں ہمیں آدھا راستہ لے جاتے ہیں, اس سے آگے لے کے بھی نہیں جاتے اور ایڈریس بھی نہیں بتاتے. تو وہ جو آدھے راستے میں پہنچے ہوتے ہیں وہاں سے ہم پھر ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ منزل تک پہنچانا ضروری ہے. ہمیں محبت اہل بیت تو بتایا جاتا ہے, اس پہ تاکید بہت ہوتی ہے. اس کے اثرات کا بھی بتایا جاتا ہے, اس کے ثواب اور فضیلت کا بھی بتایا جاتا ہے. جتنا آپ نے سنا ہے اسے آپ 1000 گنا بھی کر دیں پھر بھی کم ہے. یہ نہیں کہہ رہا یہ کم ہے, ہاں, جتنا سنا ہے, جتنا آپ نے سمجھا ہے, وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو حقیقت ہے اس کے سامنے, جو محبت اہل بیت کی فضیلت ہے. لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کیوں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ بچے کدھر ہیں؟ جہاں جہاں بچے ہیں, سٹوری ٹائم. اردو سمجھ میں آتی ہے نا بچوں کو, اردو سب کو آتی ہے. رسول خدا جا رہے تھے, آپ کی طرح کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, زمین پہ کھیل رہا تھا. اس بچے نے پیار سے رسول خدا کو دیکھا. پیار کی طاقت دیکھیں, رسول خدا نے سواری چھوڑی, اصحاب چھوڑے, بچے کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس بچے سے پوچھا, تم مجھے بہت چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا, جی یا رسول اللہ, میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں. ترتیب ہے, زیادہ لمبی ہے, میں اس میں سے کچھ چیزیں نقل کرتا ہوں. کہا, اپنے ہاتھ سے بھی زیادہ چاہتے ہو؟ میں اپنے ہاتھ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی تیر رسول خدا کی طرف آ رہا ہوں تو میں اپنا ہاتھ آگے کر دوں گا. میں رسول کو زیادہ چاہتا ہوں, اپنے ہاتھ کو کم چاہتا ہوں. کربلا میں جتنے اصحاب تھے وہ اپنی ذات سے زیادہ امام حسین کو چاہتے تھے. نماز پڑھ رہے امام, وہ آگے کھڑے. جو تیر انہیں لگتا تھا خوش ہوتے تھے, جو تیر انہیں نہ لگے گزر جائے درد ہوتا تھا. جو گزر جائے وہ امام کو لگنا تھا. دیکھیں, یہ اسے پیار کہتے ہیں. تیر لگے تو خوش ہوں. یہاں امام کی نماز تمام ہوئی, یہاں صحابی گر پڑا, آخری وقت ہے. کیا سوال کرے گا یہ صحابی؟ بچے جواب دے سکتے ہیں. بچے اگر جواب دیں, آپ کے یہاں کی کرنسی کیا ہے؟ میں نے آج تک ابھی دیکھی نہیں. ابھی تک ڈالر چلتے ہیں, آسٹریلین یا امریکن؟ آسٹریلین. مجھے ریٹ پتہ نہیں ہے, $100 دوں گا جو بھی بچہ جواب دے. اس امام کے صحابی نے گر کے مولا سے کیا کہا؟
हेल्प लाइन भी ले सकते हैं, बड़ों से ही पूछ सकते हैं, जो मर्जी। बच्चा खड़ा होकर बता दे इसने क्या कहा, $100। सुन रहे बच्चे, सुन रहे सारे ये खुद नहीं सुना, अब $100 सुना है। मैं कभी भी रिपीट नहीं करता, मैं कहता हूं ये $100 के बाद का क्वेश्चन नहीं है, जो सुन रहा था उसके लिए क्वेश्चन है। जी बेटा, ओ माशाल्लाह, सलवात पढ़ते हैं इनके लिए। अभी मेरे पास कैश नहीं है, मजलिस में कौन दे रहा है, मैं मजलिस के बाद दूंगा उसे। आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे को अभी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो फिर हम वफा ना करें अपना है, ऐसा तो नहीं है ना। माशाल्लाह, बारे दिगर सलावात। देखें, कुर्बानी दी है, जान दी है, जान देने के बाद पूछ क्या रहा है, अवफ़ई तो ये अपना रसूल अल्लाह। अभी भी शक है कि मैंने ये सब कुछ किया लेकिन मैंने वफा की या नहीं की। ये नहीं कहता मैंने वफा कर दी, मैंने बड़ी खिदमत कर दी, हुसैन मैंने आप पर अपनी जान कुर्बान कर, नहीं भाई, ये जान क्या है जो मैंने कुर्बान की है? अगर कोई एक आध तीर इधर से निकल गया हो, मैं ना रोक सका हूं, अवफ़ई तो ये अपना रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह, ये प्यार वो बच्चा खींच के लाता है, रसूल को सवारी से उतारता, जमीन पे आके बच्चे के साथ बैठ जाते। अपने हाथ से ज्यादा मुझे चाहते हो? जी या रसूलुल्लाह, अपने हाथ से ज्यादा आपको चाहते। अपनी आंख से ज्यादा मुझे चाहते हो? मैं अपनी आंख से ज्यादा आपको चाहता। अपने मां बाप से ज्यादा मुझे चाहते हो? अपने मां बाप से ज्यादा आपको चाहता हूं। देखिए, बच्चे के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े आसानी से कह देते हैं, अभी अंतुम व उम्मी, कि मेरे मां बाप आप पे कुर्बान। बड़े तो वैसे ही कुर्बान करने को तैयार होते हैं। बच्चों के लिए उनका सब कुछ मां बाप होते हैं, उनका सब कुछ मां बाप है। उसको प्रोटेक्शन मां बाप से मिलती है, खाना पीना मां बाप से मिलता है, सब कुछ जिससे मिल रहा है उसके बारे में रसूल खुदा पूछ रहे हैं, तुझे मैं अपने मां बाप से ज्यादा अजीज हूं? जी या रसूलुल्लाह, मुझे आप अपने मां बाप से ज्यादा अजीज हैं। अब इनाम नीचे ले आया हूं, ये बच्चे इनाम जवाब देने वाले हैं, तो अब इनाम आ गया $10 पे। रसूल खुदा ने यह सवाल किया, इसका जवाब अब सुन रहे हैं सारे। रसूल खुदा ने इस बच्चे से पूछा, जवाब मुझे पूरा चाहिए, ये कंप्लीट। क्या आप मुझे अल्लाह से ज्यादा चाहते हो? बच्चे ने क्या जवाब दिया? सवाल दोहराऊं बच्चों से। रसूल खुदा ने बच्चे से पूछा कि क्या आप मुझसे अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? मैं जवाब दे दूं तो आप सबको मुझे $10 देने पड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। बच्चा कहता है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रे रसूल खुदा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? ये कौन सा सवाल है? मैं आपको अल्लाह की खातिर चाहता हूं।
رسول اللہ نے وہاں رک کے اصحاب سے کہا, ہم سے بھی کہا, سیکھو اس بچے سے. محبت ہے رسول سے, لیکن کیوں؟ اللہ کی خاطر. یہ حب اللہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں محمد و آل محمد سے محبت ہے. صلوات پڑھ جائے محمد و آل. ہمیں سارا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو آخر تک پتا ہو, حب اللہ پتا ہو, آپ زندگی میں کسی بند گلی میں نہیں پھنسیں گے. ممکن نہیں ہے, کبھی بھی کسی بند گلی میں آپ نہیں پھنسیں گے. آپ کے لیے ہمیشہ راستہ کھل جائے گا. کوئی ظاہراً کسی بند گلی میں پھنس بھی گئے تو جس طرح آپ سنڈے میں بیچ پہ جا کے آرام سے نہیں لیٹ جاتے, بند گلی میں ویسے ہی ریلیکس ہوں. بھائی ادھر سے نکلے وہ کیسے؟ میرا کام تھوڑی ہے, میرا رب ہے نکال دے. مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں, کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. ابھی میں جتنے لوگ مجھ پہ تو خیر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, لیکن میرا وظیفہ ہے ہزاروں لوگوں تک وہ پہنچانا, جو ہمارا سٹاف وغیرہ ہے ہزاروں میں ہے. میں کہتا ہوں اگر میرے گھر کے 2 افراد کا خرچہ میں چلا رہا ہوتا تو میں شاید پاگل ہو جاتا. میں یہ کہاں سے لاؤں گا, کیا کروں گا. لیکن یہ کیونکہ میں درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. مجھے خود پتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا, کرنے والے اور ہیں. پھر کس چیز کی ٹینشن؟ ابھی ایک بزرگ فرما رہے تھے نا کہ یہاں سکول ہونا چاہیے. ہمیں سکول ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ یہاں سکول کے لیے زمین چاہیے. اور کیا چاہیے جی؟ فنڈز. اور کیا چاہیے؟ اساتذہ اور ارادہ. ٹھیک. ہم ہمیشہ کہتے ہیں, لوگ مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے پیسے, فنڈ, سرمایہ, ڈالر سرے سے نہیں چاہیے ہوتے. لوگ نہیں مانتے, ایسے ہم نے جملہ بدل دیا. کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جو چیز سب سے آخر میں چاہیے وہ فنڈ ہے. اصل چاہیے ہی نہیں ہوتا. اگر آپ للہ کر رہے ہیں تو آپ فنڈ کے زور پہ کریں گے. کیا مطلب؟ ہم یہاں اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ بزنس مین نہیں ہے. اور بن جاؤ بزنس مین, کیوں نہیں ہے؟ دیر کتنی سی لگتی ہے؟ ادھر پتہ نہیں کتنے فیصد نوکری پیشہ ہیں. فرض کر لیں 40%. 40% چھوڑیں نوکریاں, بزنس کریں. 5 سال بعد آپ میں سے 2-4 بلینئر ہوں, میری گارنٹی. وہ جو باقی رہ گئے ان کی وہ مجھے کال نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ پہ توکل کرو. آپ کا رزق, آپ کی بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ آپ کا رزق آسٹریلیا میں لکھا ہوتا. غلط. آپ کا رزق یہی تھا, آپ آسٹریلیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا افریقہ چلے جائیں. یہاں آ کے بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں نا. اگر صرف آسٹریلیا پہنچنا کمال ہوتا تو وہ بھی پہنچا ہے. آپ ٹھیک ہو گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو. بس آسٹریلیا پہنچنا نہیں ہے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ذہن سے نکال. خدا پہ توکل کسی چیز کا نام ہے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ کے میلبرن کا سب سے بڑا پیسے والا کون ہے یا آسٹریلیا کا. وہ آپ کا دوست ہو, وہ آپ سے محبت کرتا ہو, تو آپ کے میں اس کے اتنے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے, میں اس کے بہت سے کام نکال کے دیتا ہوں.
اگر میں یہ پروجیکٹ شروع کروں گا وہ میری مدد کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا. جس طرح ابھی آپ لوگ بھی شاید زمین دیکھ رہے ہیں نا اسکول کے لیے، ہم بہت جگہوں پہ ہوتا ہے، لوگ زمین دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں شہر سے دور کسی سستی جگہ پہ. اچھا، کسی بڑے پیسے والے کا نام لے کے یہاں لینا نہیں چاہ رہا. میں کہوں اگر وہ تمہارے پیچھے ہو تو کہاں دیکھو گے؟ وہ کہتے پھر تو سٹی سینٹر میں. کیوں؟ وہ تو بہت پیسے والا ہے. کہ تمہارے پیچھے اہل بیت اور خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ من یتوکل فہو حسبہ، وہ کافی ہے. وہ خود کہہ رہا ہے، قرآن میں لکھ کے دیا ہوا ہے اس نے آپ کو. کہ آپ کہ میں تو توکل کروں گا، کل کو پتہ نہیں خدا کیا کرے، مانے نہ مانے. آپ کو چیک سائن کر کے دیا بلینک، تم مجھ پہ توکل کرو، میں کافی ہوں. اپنے اسکول آپ کے ہونے چاہیے. ابھی تک جو میں نے آپ سے بات کر کے سمجھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکول بنانے کے لیے فنڈ نہیں ہے. اسکول بنانے کے لیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈ نہیں چاہیے ہوتا، سرے سے نہیں چاہیے ہوتا. یقین نہیں آتا آزما کے دیکھ لیں. مجھے آزمائیں، خدا کو نہ آزمائیں. خدا پہ توکل، خدا کو آزمائیں تو ایسے پٹکے گا آپ کو زمین پہ. خدا سے مذاق نہیں کیا جا سکتا، خدا کو نہیں آزمایا جاتا، پھر خدا نہ ہوگا. اس پہ توکل توکل کر کے آپ کر ڈالیں. مجھے اچھا نہیں لگتا ذاتی مثال دینا، لیکن بچوں کے لیے میں نے جب میں ینگ تھا ارادہ کیا میں حج پہ جاؤں گا. میرے پاس کچھ بھی نہیں، اسٹوڈنٹ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اپنے ساتھ تقریباً 20 اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا، دوستوں کو، کہ چلو بھائی حج پہ چلتے ہیں. ان کا خرچہ ان کا ہو جائے گا. وہ سمجھے میں دوں گا، میرے پاس اپنا بھی نہیں تھا. ہو جائے گا. انہوں نے کہا تو بڑے باپ کا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم سب بڑے رب کے ہیں. بڑا باپ کیا ہوتا ہے؟ پھر والد صاحب بھی آئے، ایران میں تھا وہ، ان کے کچھ پیسے میرے پاس کوئی $10,000 کچھ پڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا حج پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. وہ پیسے میں نے نکال کے ان کے بیگ میں ڈال دی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پیسے کو کہہ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کون پوچھ سکتا تھا، ایک باپ بھی پوچھ سکتا تھا نا. ان کو میں نے کہا ہے میرے پاس. تھا کیا؟ $1 بھی نہیں تھا، ڈالر بھی نہیں تھا، تومان بھی نہیں تھا، کوئی توریا بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں تھا. باقی کوئی دوست نہیں آیا. میں حج پہ گیا، میرا حج بھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ قرضے تھے، وہ سارے قرضے بھی اتر گئے. یار اگر آپ کا رب اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تو آپ صبح شام اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے اپنے رب کو. یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا آپ کا ایک سکول بنا دے. لیکن وہ بنائے گا آپ کے ذریعے، خود آ کے کھڑا کے نہیں معجزہ ہو جائے، آپ ادھر علم کو تھامیں ادھر سکول بنا ہوا، ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے امتحان کب ہوتے ہیں؟ بچوں کے ایگزام کب ہوتے ہیں؟ ابھی ہو رہے ہیں؟ اچھا نومبر میں. بھی تو آپ کی سردیاں ہیں. امتحانات میں بچے بہت زیادہ کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے اچھے نمبر آئیں. اور ہم دعا کر بھی دیتے ہیں کہ جن بچوں نے امتحانات دیے ہوئے ان کے امتحانات میں کامیابی ہو جائے. اچھا آپ کی دعا سے نمبر اچھے آتے ہیں یا بچے کی محنت سے اچھے آتے ہیں؟ جی پھر دعا ایسی جی دونوں سے، یعنی 50% مارکس محنت کے، 50% دعا کے. پھر دعا حکم ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. یہی ہوا نا، دعا تو حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، ہوتا تو اس سے کچھ نہیں.
دیکھیں یہ بہت سمپل چیزیں ہم لوگوں نے خود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوئی ہے، بچوں کو بھی ہم نہیں سمجھاتے، پھر بچے دین سے دور ہو جاتے۔ یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ یہ کیا ہے۔ بچہ کہتا ہے میرے کے لیے دعا کرو کہ میرے پیپر میں نمبر اچھے آئے، ہم بھی کہتے ہیں ہم دعا کر لی ہے، ٹھیک۔ اگر ہم نے دعا کی ہو اتفاقاً بچے کے نمبر اچھے آ جائیں، اس کی محنت کی وجہ سے وہ ویسے ہی مرید ہو جاتا ہے ہمارا کہ مولانا نے دعا کی تھی نمبر اچھے آ گئے۔ میں بچوں سے کہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خدا آپ کو محنت کرنے کی توفیق دے۔ بعض بچے پتہ کیا کہتے ہیں مولانا یہ نہیں، ہاں یہ نہیں، یہ تو مجھے ہی پتا ہے نا میں محنت نہیں کروں گا، آپ دعا کرو اور آپ کی دعا سے میرے نمبر اچھے آ جائیں۔ ایسا نہیں ہونے والا، میں دعا کروں گا، والدین آپ کی دعا کریں، ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو محنت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہے، آپ یہ جو کہتے ہیں نا نمبر اچھے آ جائیں، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ایگزامنر ہے اس کی آنکھیں اس وقت بند ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ 5 لکھنا چاہ رہا ہو 10 لکھا جائے، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا ہو، اور ہم مولانا کو گھر بلا کے دعا کرا کے بھیج دیتے ہیں، اور وہ رات جو وہ مولانا گھر آتے ہیں بچہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے نمبر کم ہی ہوں گے، میرا ایک آدھ ڈنر ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں۔ صحیح ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ کا رب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ کیا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ۔ دیکھیں اگر وہ چاہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب آپ کامیاب ہو جاتے، تو یہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کا خون اس کے تلوار پر جیت جائے، تلوار اس نے چلائی ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، آپ کا خون بہا ہے، یہ خون فتح کی علامت بن جائے۔ کیوں؟ وہ علی کل شیء قدیر، وہ جو ہے اور وہ آپ کو بہت چاہتا ہے، بہت زیادہ۔ لیکن جب محبت کریں نا تو پھر اس کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ اس نے آپ سے اتنی محبت کی ہے، دیکھیں میں آپ کو نہیں کہتا، میں کیا ہوں، اگر یہ اوپر سے کھال یہ سکن ہٹ جائے تو میں دیکھنے کے قابل ہوں، سونگنے کے قابل ہوں، اندر سے کیا ہوں اور اوپر سے کیا بنایا ہوا ہے خدا نے مجھے۔ یہ اس کا لطف اس کا کرم ہے نا، یہ اس کی کرشمہ سازی ہے نا، یہ وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو مجھے کبھی کبھار واقعا شرم آتی ہے کہ میں کچھ بیان کر کے کہوں یہ اللہ کا احسان یہ ہے، مجھے خود اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ صرف یہ ہے کیا؟ صرف اتنا سا احسان ہے کیا؟ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ اپنی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ مومن آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا درود پڑھ کے آپ لوگ اور مزید آگے آ جائیں۔ برائے خوشنودی جناب مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات ممبر کے دائیں اور بائیں دونوں طرف بہت جگہ موجود ہے، پیچھے مومنین ماشاءاللہ سے تشریف لا رہے ہیں، ان کو کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے گزارش ہے کہ ایک اور درود پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے. ایک شخص امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں. امام اس سے کہتے ہیں کہ تو غریب نہیں ہے، تیرے پاس ایسی دولت ہے، تو دنیا و ما فیہا اگر تجھے دے دیں تو وہ دولت نہیں دے گا. وہ دولت کیا ہے؟ ولایت. ٹھیک، یہ ہم نے یہاں تک سن رکھا ہے. اگلی حدیث بھی آپ نے سنی بھی ہوگی، میں خود بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ احادیث اہل بیت ایسے ہیں جس کو آپ نے شاید 10 دفعہ سنو، میں نے اسے 1000 دفعہ پڑھا ہو اور سنایا ہو، میرے لیے ابھی بھی تازہ ہے. یہ پرانا نہیں ہوتا. یہ مصائب اہل بیت کے آپ لوگوں نے سنے ہوئے نا، لیکن پرانا ہوتا ہے نہیں. ہر دفعہ لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ کیوں ہے؟ محبت. یہ اس کو تازہ محبت کرتی. ٹھیک. ایک شخص نے آ کر امام سے کہا کہ یبن رسول اللہ، میں آپ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ چاہتا ہوں. امام کا کیا رسپانس ہوگا؟ جی امام ہمیشہ اچھا رسپانس دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. امام کے چہرے پر غضب کے آثار آ گئے. میں نے وہی تو کہا ہے جو امام نے کہا تھا کہ دنیا و ما فیہا دے دیں تو پھر بھی نہیں دے گا. تو میں نے ابھی کہا کہ میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ آپ کی ولایت کو چاہتا ہوں. امام کے چہرے پر غضب کے آثار. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ مجھے کہے مولانا میں آپ کو اس موبائل سے زیادہ چاہتا ہوں، میں تو مجلس چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ کوئی تعریف تو نہیں ہوئی نا؟ موبائل سے زیادہ چاہتا ہوں. مثلا $400 کا موبائل ہے، تو $500 اگر کوئی دے دے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہی ہے نا، $400 سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. میری قیمت $400 تھوڑی. امام سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو دنیا وہ ما فیہا سے زیادہ چاہتا ہوں. امام ناراض ہو، چہرے پہ غضب کیا آثار. کہا تو نے سمجھا نہیں ہے، وَإِلَّا اس میں ہماری توہین ہے. یہ دنیا و ما فیہا ہے کیا؟ ولایت کے سامنے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک. امام کی ولایت سے دنیا و ما فیہا کو قیمت ملتی ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسٹ. یہ کیوں قیمتی ہو گئی؟ یہ زمین کیوں قیمتی ہو گئی ہے؟ اہل بیت سے. آپ کا عمل کیوں عمل ہوا ہے؟ ولایت اہل بیت سے. آپ کی نماز کیوں نماز ہوئی ہے؟ ولایت اہل بیت سے. آپ کی حیات کیوں حیات ہوئی ہے؟ ولایت اہل بیت سے. اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ اس کا مقایسہ کریں. اسی لیے امیر المومنین نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ اس دہر نے، اس زمانے نے مجھے کہاں پہنچا. جب کوئی آپ سے شدید محبت کرے، پتہ نہیں آپ میں سے کس کس کو ایکسپیرینس ہے. اب میں کہہ تو نہیں سکتا ہاتھ کھڑے کرو. ٹھیک. شادی شدہ ہی سے تو پوچھ رہا ہوں کون سی، کس کی بیوی شدید محبت کرتی ہے. اگر آپ کی بیگم کو یا آپ کی ماں کو یا آپ کے مثلا جو میری بہنیں سن رہے ہیں ان کے شوہر کو ان سے شدید محبت ہو تو اتنا ہی وہ حساس ہو جاتی ہیں. اگر شدید محبت نہ ہو، ٹھیک ہے، جائے جہاں مرضی جانے. کسی اور کی کال آ رہی ہے، کوئی بات نہیں. ادھر آپ نے دیکھا نا، یہ لوگ کھلے ڈلے ہیں نا، گورے. کیوں کھلے ڈلے ہیں؟ محبت شدید نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, میں صرف تیرا نہیں ہوں, تو صرف میرا نہیں ہے, اس لیے وہ شدید محبت ہے نا. یہ نہیں ہے تو کھلا ڈیلے ہوتے ہیں. خدا کو آپ سے شدید محبت ہے. اس شدید محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پھر آپ کے دل میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. خدا کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو. تعلق القلب بالموجود شرکون. یہ سمپل سی عربی ہوتی ہے, ان کو سنتے ہوئے نہ کہ ابھی تو ترجمہ کرے گا تو سنیں گے. تعلق القلب, قلب کا تعلق یعنی وابستگی, اٹیچمنٹ, بالموجود جو کچھ ہے, آپ کا جو کچھ ہے اس سے اگر آپ کا اٹیچمنٹ ہے, دل لگی ہے, دل بستگی ہے, اس سے آپ نے اپنے دل کو باندھا ہے, تو یہ شرک. اگر جو بچے ہیں ان کے دل میں موبائل ہے, یہ بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کا آزادی ہے, وہ کریں جب تک بالغ نہیں ہوئے, وہ چاہیں ماں باپ کو بھی چاہیں, کھلونوں کو بھی چاہیں, پریکٹس کرائیں ان کو, لیکن تھوڑی سی آزادی بھی دیں. ہم بعض پیرنٹس کیا کرتے ہیں, جو کچھ ہم ابھی اس عمر میں نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں بچہ کرے, کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک پیرنٹ تھے, انہوں نے مجھے کہا میری کاؤنسلنگ ویسی اچھی ہے, مجھے مجلس پڑھنے سے زیادہ کاؤنسلنگ اچھی خود بھی لگتی ہے اور کر بھی لیتا ہوں. ابھی تو خیر یہاں ٹائم نہیں ہے ٹائم. جن میاں بیویوں میں جھگڑا ہے وہ اگر ہمارے پاس 1-2 گھنٹے کی کاؤنسلنگ لے لیں, ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. آہستہ آہستہ درود پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک کپل تھا 30 سال سے لڑ رہا تھا, ہمارے پاس آئے جی طلاق. میں کہا تھوڑی دیر بات تو کر لیں, طلاق میں جلدی کیا ہے, ٹھیک ہو جائے. دونوں ایگری تھے, مرد بھی اور عورت بھی. میں کہا تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنے میں حرج ہے؟ کہتا نہیں. خیر 1-2 گھنٹے لگے, اس کے بعد دونوں ایک ہو گئے. ابھی اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو گئے دوبارہ. تو وہ ایک دوسرے کہتے ہیں 30 سال پہلے اس کے پاس آ جاتے تو کیا ہو جاتا. 30 سال پہلے تو میں بچہ تھا اس وقت, یہ تو نہیں تھا. تو خدا کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور, کہ آپ کی دل بستگی, تعلق الشیء بالموجود, جو چیز ہے اس سے اگر آپ نے اپنے دل کو باندھ لیا ہے تو یہ شرک ہے. شرک سے مراد وہ والا مشرک نہیں ہے جو نجس ہے. احادیث کا اپنا معنی ہوتا ہے. ہمارا کفر, جیسے مثلا وبالمفقود کفر, جو چیز نہیں ہے اس کی اگر خواہش کرتا ہے تو یہ کفر ہے. کفر سے مراد بھی وہ کافر نہیں ہے جو نجس ہوتا ہے. ٹھیک, یہاں پر کفر کا مطلب یعنی اللہ کی رضا کا انکار کر رہا ہے. یہ کیوں ہے کہ آپ کا, یہ تو آپ کے ساتھ ہے نا, آپ نے اگر آپ کو ڈریم کار مل گئی تو کچھ عرصہ تو اس کا اثر رہتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے, کچھ عرصہ تو رہتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایج بریکٹ میں ہیں, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ, ٹھیک ہے نا, 1 رات 2 رات, کچھ عرصہ اس کا اثر رہتا ہے. ٹھیک, یہ شرک خدا کو برداشت نہیں ہے. مومن کون ہے؟ اب دیکھیے یہ حدیث کی روشنی میں کچھ احادیث پڑھوں گا, کچھ جو باتیں کر رہا ہوں ہیں سارے احادیث کا ہی نچوڑ. اگر آپ کو آپ کی ڈریم کار مل جائے, کس کس کی خواہش ہے؟ اپنے دل میں ہاتھ بھی کھڑا نہ کرے. ڈریم کار کی خواہش ہے, جو بھی ہے, میں ان کے یہاں نام بھی نہیں لینا چاہتا. ٹھیک, وہ ڈریم کار آپ کو مل جائے. ابھی کسی نے کہا جی پاسپورٹ مل گیا, یہاں تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے نا, پاسپورٹ مل جائے. آج پاسپورٹ مل گیا, آج آپ کو
ड्रीम कार मिल गई, आप कितने खुश होंगे? अब आप ऐसे बने नहीं। ठीक ठीक, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। जितने भी आप वो कार मिलने पर या पासपोर्ट मिलने पर खुश हों, अगर वो कार छिन जाए और आपसे पासपोर्ट वापस ले लिया जाए तो आपको उतना ही खुश होना चाहिए जितना मिलने पे खुश थे। ये है मोमिन। आप अचीवमेंट कर सकते हैं, चीजों को ले सकते हैं, लेके खुश हो सकते हैं, ये नहीं कि खुश ना हो, जिंदगी में कामयाब ना हो, अच्छी गाड़ियां ना लें, अच्छे घर ना बनाएं, लें बेहतरीन गाड़ियां लें। हम भी यहां हैं, आपकी गाड़ियों में बैठे, कुछ मजे हम भी लें, बेहतरीन गाड़ियां लें, ये नहीं कि ना लें, लेकिन जितनी खुशी गाड़ी के मिलने पे हुई है उतनी खुशी गाड़ी के गुम होने पे। अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पाकिस्तान में ना इंश्योरेंस है, ना पुलिस वापस देगी, कुछ नहीं, खत्म। अभी समझ में आ रहा है? कि ये तो समझ में आता है, नेमत मिलने पे मुझे खुश होना चाहिए, नेमत छीनने पे मुझे सब्र करना चाहिए, ये भी समझ में आता है, लेकिन नेमत छीनने पे मुझे उतना ही खुश होना चाहिए, ये समझ में आता है? नहीं, उनको समझ में आता है ना, हमें तो नहीं आता। हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं। वो जनाब ज़ैनब को जो समझ में आता है वो दुनिया में मासूमीन के अलावा किसी और को उनका कलाम समझ में नहीं आता, वो जो उनको समझ में आता है। देखिए, मैं तकरीबन 5 साल से ये जनाब सईदा के इस कलाम पे कोई गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, 1 मजलिस, 4 मजलिस, 5 मजलिस, अभी तक मुझ में ये जुर्रत नहीं हुई। नहीं भाई, मैं इस काबिल नहीं हुआ हूं, मुझे ये समझ में आ सकता ही नहीं है। बातें मैं बहुत बना लूंगा, खुद समझा हुआ हो ना, बात अपने दिल में उतरी भी हो ना, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि जनाबे सैयदा के लिए इमाम हुसैन क्या थे। हम तो ये नहीं समझ सकते ये रिश्ता क्या था। हम भी इमाम हुसैन को चाहते हैं, लेकिन हमारा चाहना कहां, हमें तो पता ही नहीं है इमाम हुसैन है क्या। मारिफत हो तब मोहब्बत बढ़ती है ना। एक घर के कागजात आपके लिए बहुत अहम है, बच्चे को दे दें, ये क्या करेगा, किश्ती बना के? क्यों? मारिफत नहीं है। हमें जो मारिफत है वो कहां, जनाब सईदा को जो मारिफत है वो कहां? अपनी निगाहों के सामने उस अंदाज में शहादत को देखकर पहले क्या, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, कैसे कह सकते हैं? इन कलिमात का माना क्या है नहीं मालूम। मा रअयतु इल्ला जमीला, नहीं मालूम इसके पीछे क्या फलसफा है, क्या इरफान है, क्या वो निगाहें हैं, नहीं मालूम। अपनी जहालत का एतराफ करना सबसे आसान है। कभी आपने मदद की, कुछ हुआ, हमें कुछ समझ में आया तो इस पे यानी शदीदन मेरी ख्वाहिश है, लेकिन नहीं अपने आप को काबिल पाते। ताल्लुकुल क़ल्बी बिल मौजूदी शिरकुन, किसी मौजूद चीज से अगर दिल बस्तगी होगी, दिल को बांध लिया उस चीज से, तो ये शिर्क है। खुदा कुरान में कहता है कि तुम्हारे सीने में मैंने सिर्फ एक दिल रखा है, 2 दिल नहीं है। अगर 2 दिल हो तो एक उसको दे दो, एक मुझे, एक दिल है और वो सारा मेरा है। वो लामकान
جو نہ آسمان میں سما سکتا ہے، نہ زمین میں، نہ جنت میں، نہ کہیں اور. اس کا مکان کہاں ہے؟ آپ کا دل. وہی کون سا ٹوٹا ہوا دل. وہ نہیں چاہتا آپ کے دل میں کسی اور چیز کی محبت آئے. کوئی اور کہاں آ سکتا ہے؟ کسی اور چیز کی محبت یعنی چاہیے، یعنی آپ اٹھتے بیٹھتے اس کا سوچیں، آپ زندگی کے فیصلے اس کے مطابق کریں. آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے، آپ کہیں جی نیشنلٹی اس کی بیس میں فیصلہ کروں گا. نہیں، آپ کی بیس کچھ اور ہونی چاہیے. آپ کی بیس ولایت ہونی چاہیے، حب اللہ ہونی چاہیے. کسی اور بیس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی محبت آپ کے دل میں ہے. زیادہ کم کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر کسی چیز کی محبت زیادہ ہو، میں آیت پڑھوں گا، بھائی خدا کیا دمکی لگاتا ہے. خدا بہت کم دمکی لگاتا ہے، لیکن یہاں دمکی لگائی ہوئی ہے خدا نے. پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا. تعلق القلب بالموجود شرک وبالمفقود کفر. مومن کاش نہیں کہہ سکتا کاش میرے پاس یہ ہوتا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اسے یہ کیوں ملا. یہ سارا کفر. اس لیے کہ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ آپ کے حق میں بہترین ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس آپ کے حق میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دی گئی ہے یا آپ سے چھین لی گئی ہے تو آپ کے حق میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، یا آپ کی گاڑی چوری ہو گئی اور آپ نے جہاں جانا تھا نہیں جا سکے. پتہ چلے وہاں ڈاکو تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. آپ کو تو نہیں پتہ، نہیں سب چیزوں، وہ تو سب جانتا ہے. آپ کے حق میں اس نے بہترین کیا ہے اور آپ ادھر ناراض ہو رہے ہیں. کاش ایسا نہ ہوا ہوتا. یہ کیا ہے؟ کفر. کس کا کفر؟ اللہ کی رحمت کا کفر، اللہ کی محبت کا انکار. مثلا اگر ایک بچہ اپنی ماں سے کہے یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیا اچھا نہیں کیا؟ مجھے رات کو جگایا نہیں، یا جو بھی پتہ نہیں جو بھی ڈیمانڈ ہے بچے کی، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کی پتہ نہیں کس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے نہیں کیا. اور بچہ روئے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. بچہ جب تک بچہ ہے ماں برداشت کرتی ہے. بچہ بڑا ہو کے بھی اپنی ماں سے ایسا کہے، ماں برداشت نہیں کرتی. ہم میں سے جو بچے ہیں ان کی خیر ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا. جو بالغ عاقل ہو گئے ہیں اور پھر ایسے ہیں، پھر نہیں ہو سکتا. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، جو گفتگو ہم کرتے ہیں، اب یہاں نہیں کر رہے. وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو ان پہ کچھ حقائق کھلے. تو انہوں نے کہا یار جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں، مجھے آج تک پتہ نہیں تھی، میری بھی 40-45 سال عمر ہو گئی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے. میں نے کہا اگر کسی تک بات پہنچی نہیں ہے اور اسے پتہ نہیں چلا اور اس کے حساب سے یہی حق تھا، وہ جنت میں نجات ہے اس کی، مسئلہ نہیں. وہ خوش ہو گیا. میں نے کہا لیکن تو ان میں سے نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تجھے تو پتہ چل گیا، پھر میں نے بتا دیا سب کچھ. اب تجھے پتہ چل گیا. کہتا ہے ایک چائے پلائیے، 2 بسکٹ کھلائیں تو بہت مہنگا پڑ گیا مجھے. ہم اگر اپنے آپ کو عاقل، بالغ، رشید مانتے ہیں تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم پھر خدا سے راضی نہ ہوں. استغفر اللہ. جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی ساری زندگی میں، یہ سب خدا کے اذن سے ہو رہا ہے، خدا کی مشیت سے ہو رہا ہے. وہی کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے.
अच्छा ये जबर नहीं है, हाँ ये सब समझने की बातें हैं। अब हर चीज हर जगह वाज़ेह नहीं की जा सकती। इसका मतलब जबर नहीं है कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो सब कुछ खुदा हमसे करा, ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन हमें खुदा ने मुख्तलिफ रोल दिए हुए हैं। उन रोल पे आपने अपनी सी मेहनत करनी है, लेकिन जो होगा वो आपकी मेहनत से नहीं होगा, उसकी मशीयत से होगा। वो चाहेगा तो होगा, वो ना चाहे तो नहीं होगा। वो कुफार ने बड़ी मेहनत की, इतनी बड़ी आग लगाई, जितनी बड़ी आग दुनिया में इससे पहले कभी नहीं लगी थी, शायद उसके बाद भी कभी नहीं लगाई। इब्राहिम को फेंक दिया, जलाया नहीं। क्यों? अल्लाह ने चाहा ना जले, नहीं जले। आपके करने से कुछ नहीं होता। हजरत हाजिर ने चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए सफा और मरवा के दरमियान। उन चक्करों से पानी निकला नहीं। 2 चक्कर फजूल थे नहीं। वो तो अल्लाह को इतने पसंद है, आप सबसे भी चक्कर लगवा रहे हैं। अभी क़यामत तक लोग चक्कर लगाते रहेंगे। कौन, क्या उससे हुआ क्या था? कुछ भी नहीं। पानी कहां से निकला था? इस्माइल की एड़ियों से। मां के चक्कर से तो नहीं लगा था, तो हमें क्यों चक्कर लगवा रहे हैं? तुम चक्कर लगाओ, करूंगा मैं। जो तुम्हारा फर्ज है वो तुम करो, होगा नहीं होगा परेशान होने की बात ही नहीं। स्कूल चाहिए, हिम्मत करो, ऐलान करो, शुरू कर दो। इतने पैसों से नहीं होता। किसने कहा तुम्हारे पैसों से होता है? इतनी एफर्ट से नहीं होता। किसने कहा तुम्हारे एफर्ट से होता है? तुमसे जो होता है वो तुम करो। हजरत इब्राहिम से कहा आजान दो। मुझे किस लिए? लोगों को हज के लिए बुलाओ। यहां तो वादी गैर अजीजर है, कोई है ही नहीं, मैं बुलाऊंगा तो कौन आएगा? कहा अलैका बिल आजान, तुम्हारा काम आजान देना है, लोगों को लाना हमारा काम है। या इससे अच्छी डील कहीं मिल सकती है? इससे अच्छी डील कहीं भी मुमकिन नहीं है। आप अच्छा सुनेंगे तो मैं लंबा बोलूंगा। देखें, दीन इतना खूबसूरत है। हल दीन इल्लल हुब, ये तो रट लें इसको। हल दीन इल्लल हुब। दीन क्या है? मोहब्बत। यानी दीन मोहब्बत है। दीन मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं है। मोहब्बत किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। दीन किसे चाहिए? ठीक? दीन नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए। दीन मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं है। तो कुछ तो मिसिंग है दरमियान में, है? कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। दीन अगर मोहब्बत है, मोहब्बत सबको चाहिए, सबको दीन चाहिए, 2 4 है ना। लेकिन अभी दीन किसी को भी नहीं चाहिए। उस तरह पूरा दीन तकरीबन किसी को नहीं चाहिए। वजह, हमने दीन को गलत समझा है, दीन को गलत पेश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे दीन से दूर होते हैं। सिंपल। देखें, मोहब्बत में अभी जो सबके जहनों में जो थोड़ा बहुत चल रहा है, अगर दीन हुब है, मोहब्बत है, तो मोहब्बत में तो ये परेशानियां जो मेरी जिंदगी में चल रही हैं, ये
نہیں ہے میں دین پہ عمل کروں اور اس میں پریشانی بھی ہو، اس میں آزمائش بھی ہو، اس میں مشکلات بھی ہو، اور دین کیا ہے؟ محبت. کوئی بھی وہ محبت کی سٹوریز ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ محبت کی ٹرو سٹوری صرف ہمارے پاس ہے اور کہیں نہیں، باقی افسانے ہیں، جھوٹ ہے، فلمیں ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، دھوکہ ہے. ہمارے پاس حقیقی محبت کی حقیقی کہانیاں ہیں. اچھا وہ جو جھوٹی کہانیاں ہیں محبت کی، اس کہانیوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں؟ آپ کے یہ تو لو سٹوری ہے، اس میں یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ ولن کدھر سے آ گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا. اور آپ بھی اس سٹوری کو، یا اگر کوئی اچھی فلمیں ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. کب دیکھیں گے؟ جب ہیرو کو چیلنجز آئیں گے تب مزہ آتا ہے. اگر بالکل سموتھ چل رہا ہو، اس کو اس سے محبت ہوئی، شادی ہوئی، بچے ہو گئے، کون دیکھے گا اس کو؟ نہیں. پھر ہونا کیا ہے؟ محبت ہوئی اور مشکلات. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو مشکلات ہوتی ہیں، آخر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پوری کہانی یہی ہے، ختم. کوئی سسپینس ہے ہی نہیں. ایک کریکٹر کو پکڑو، اس کے مشکلات سے گزارو، آخر میں اس کو کامیاب کر دو. آپ بھی تالیاں بجا کے پیسے دے کے آ جاتے. دیکھیں یہ جو خود سے لکھی ہوئی فکشن ہے، جھوٹ ہے، افسانہ ہے، اس میں بھی جو محب ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. جھوٹ میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو حقیقی محبت ہے، جو حقیقی عشق ہے، اس میں مشکل نہ آئے. حل الدین الا الحب. دین محبت ہے، حب ہے، چاہت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس چاہت میں اگر تیر لگیں تو آپ کو مزہ آئے گا. اپنی جان پہ مشکلات کو خود خریدیں گے. من الناس من یشری نفسہ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. امیل المومنین سوئے ہیں، کسی بدلے کے لیے سوئے ہیں؟ کاروبار کیا نہیں. آیت کیا کہتی ہے؟ ہم نے بیچ دیا، ہم نے آپ کا سونا خرید لیا. سونا گولڈ نہیں ہے، سلیپ. آپ ساری زندگی محنت کر کر کے ایسی ڈیل نہیں کر سکتے جو علی سو کے کر لیتے. اللہ اکبر. یا اچھا اس پہ کبھی موقع ملا تو تھوڑا سا بولوں گا. یہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا. امیر المومنین اگر خدا سے کہیں کہ خدایا میں نے یہ معاملہ تو نہیں کیا تھا، میں نے آپ کی مرضی خریدنے کے لیے تو میں نہیں سویا تھا، میں تو خالصتا للہ آپ کی محبت میں، آپ کے رسول کی محبت میں سویا تھا. خدا کیا کہے گا؟ اسی لیے تو خرید رہا. محبت میں قیمت کب ہوتی ہے؟ جب اخلاص ہوتا ہے. اسی لیے خرید رہا ہوں. اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ رؤوف بالعباد. امیر المومنین سوئے ہیں، رسول خدا کو بچایا ہے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رؤوف ہے، ہم کہاں سے آگے؟ پیسے تو نہیں چاہیے جی؟ ہم کدھر سے آگے اس میں؟ اللہ، حبیب اور
अमीरुल मोमिनीन। ये चल रहा था, मामला भी यही चल रहा था। नहीं, हम अचानक दरमियान में आ गए कि अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है। हम किधर से आ गए? अल्लाह हम पर मेहरबान है। अल्लाह ने अपने अजीज तरीन हस्ती को तेरी हिदायत के लिए खतरे में डाल दिया है। आपके लिए किया है ना, नहीं तो अल्लाह को क्या जरूरत है? जन्नत में अमीरुल मोमिनीन को सामने बिठा के रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पढ़ते रहते। ये क्यों आए यहां? क्यों इन सारे खतरात को कबूल किया? इसलिए कि अल्लाह आप पर मेहरबान है। जो कुछ होता है उससे बेहतर हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि खुदा मुझे बहुत चाहता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनी फत्तबिऊनी। ए रसूल कह दीजिए कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, खुदा से, तो मुझ रसूल की पैरवी करो। अच्छा, हम मोहब्बत का इद्दिया बहुत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत का इद्दिया पता क्या है? अगर उसको मिसालें बयान कर, एक ये सब कहानी है ना, ये फरहाद वाला एक है, मैं दूध की नहरें बहा दूंगा तुम्हारे लिए, मैं पहाड़ इधर से उधर कर दूंगा, दावे करता हूं। उसके बाद कहें ये जो चॉकलेट खा रहे हो ये दे दो, हाँ ये तो नहीं दूंगा। कैसा लगेगा? है? मैं दूध की नहरें बहा दूंगा, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ये जो तुम्हारे हाथ में $5 है इसमें से $2 दे दो, नहीं ये तो नहीं दे सकता। हम हैं ऐसे या नहीं है? हमें अहले बैत से बहुत मोहब्बत है, वो हमसे ज्यादा मोहब्बत किसी को भी नहीं है। तुम्हारी बचत में से जो $2 है मुझे दे दो, नहीं वो तो नहीं देना। देखिए, यही अगर आपकी पिक्चर को स्टोरी बना के किसी फिल्म में दिखा दिया जाए तो आप उस पर हंसेंगे, नहीं अपने ऊपर हंसेंगे। एक फिल्म बनी है, पता नहीं इसका नाम क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह, शायद रसूल खुदा की जिंदगी पे ईरानियों ने जो फिल्म बनाई, तो उसमें उन्होंने रसूल खुदा का बचपना दिखाया, पीछे से नूर और बाल थोड़े से लंबे दिखाए। ट्यूनिस में एक प्रोग्राम हो रहा था, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स और डायरेक्टर बैठे हुए थे, एक शिया मौलवी को बिठाया उसमें, अहमद सलमान, और उससे कहा कि तुम कंडम करो इस फिल्म को, क्योंकि इसमें रसूल खुदा की एहानत की गई है, उनके बाल इस तरह दिखाए गए हैं बचपने के। और उन्होंने कहा ठीक है मैं कंडम करता हूं, लेकिन एक फिल्म और है उसमें रसूल खुदा की एहानत हुई है, तुम उसे कंडम करोगे? कहा क्या है? एक फिल्म है जिसमें उसने दिखाया है कि रसूल खुदा खुदकुशी करने के लिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए थे ना, इनको तो पता नहीं था ये मौलवी क्या कह रहा है। एक दरमियान में से चीख पड़ा, ये तो कह रहे थे हम कंडम करते हैं, ऐसा शुरू हो गया था। नहीं नहीं ये बुखारी की तौहीन कर रहा है। मैं तो नहीं कहा कोई बुखारी, यार मैं कह रहा हूं एक फिल्म जिसमें ये सीन है, नहीं ये बुखारी की तौहीन कर रहा है। रसूल की तौहीन बर्दाश्त है? तो यही जो चीजें हैं, इनको कभी कभार फिल्म बना के दिखाएं ना, तो हम खुद कहते हैं ये क्या है। मोहब्बत अगर है तो शदीद होती है, जो शदीद मोहब्बत ना हो वो कोई कबूल नहीं करता। आप अगर मेरी तरह सफर पे ज्यादा जाते हैं और आपके बच्चे आपसे कहें कि बाबा फलां जगह से फलां चीज ले आना, नहीं आप मेरी तरह हमेशा भूल जाते हो। क्यों मैं हमेशा भूल जाता हूं?
میں نے ابھی کہا ہے امیزون پہ آرڈر کر دینا, مجھ تک پہنچ جائے گا تو میں لے آؤں گا. میں تو لانے والا نہیں ہوں. یہ میں آپ کے گھر کا ایڈریس دے دیا, میں نے کہا یہ ایڈریس ہے, یہ آرڈر کر دو جو چاہیے, وہ آ جائے گا, میں آ کے آپ کے لیے لے آؤں گا. ٹھیک. پھر بچے کہتے ہیں ایسی تو بہت زبانی کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے, لیکن ہمارے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے. کہاں سے پیار؟ بچے نہیں مانتے اگر ہم وقت نہ دیں. محبت ہو تو ساتھ عمل خود بخود آتا ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ محبت ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے. نہیں, اگر محبت ہے تو جس سے محبت ہے, محبوب کو حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا چل جائے محبوب کو یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے. اگر محبوب ہے تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہو محبوب کو یہ پسند ہے اور آپ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت ہی نہیں. محبت قربانی مانگتی ہے اور محب قربانی دے کر خوش ہوتا ہے. جو کربلا ہم نہیں سمجھ سکتے نا, اس میں یہی ہے, وہ محبت ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. وہ رب کے جلوے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے ساتھ آ کے تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ محبت ہو جائے تو کچھ آپ کے ڈاکٹرز بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, کچھ میڈیکل ریزن پہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, اینزائٹی بھی ہو جاتی ہے, اس کی میڈیکل ریزن ہوتی ہے, کوئی رگ دب گئی فلان ہو گیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ نہیں جس کو بھی ڈپریشن ہو آپ کہیں جی اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے یا آخرت پہ ایمان نہیں, یہ غلط ہے. ابھی میرے کمر میں درد ہے, اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ ایک رگ دبی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی اینزائٹی, کوئی ڈپریشن, کوئی غم کچھ ہو سکتا ہی نہیں ہے اگر اللہ سے محبت ممکن ہی نہیں ہے. اور اس سے زیادہ پرسکون کوئی شخص ہو سکتا ہی نہیں ہے. دیکھیں, ایک دفعہ آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے ایسی چیزوں سے جن پہ پیار نہیں آتا, تو مشکل ہے. بچے جیسے بھی ہوں ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے, لیکن کچھ بیویوں کو ایسے شوہر ملتے ہیں جن میں پیار آتا ہی نہیں, اکثر ہوتا ہے. ٹھیک, اب میں مردوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا, وہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر پہنچ جاتا ہے, مجھے بھی سنبھل کے بولنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں باقی سب نہ پہنچے نا, تو یہ والا پارٹ جو کوئی میری بہن بیٹھی ہوگی وہ کاٹ کے گھر بھیج دیتی ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہے تھے, کیا رہا تھا میں بھول گیا. جی مردوں کا نہیں کہہ رہا تھا نا. کبھی مجبوری ہوتی ہے, وہ پیار کرنے کے لائق نہیں ہوتی, پھر بھی ہمیں ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے. مشکل ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ہو ایسی یا ایسا جس میں پیار آتا ہو, جو انتہائی خوبصورت اور خوب سیرت ہو, تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پیار کرو, کسی کو حکم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بزرگ روکتے پھرتے ہیں آپ کو اتنا پیار نہ کرو. ہم بھی تو ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں ہے ہی ایسی, ہے ہی ایسا. ہمیں جن سے پیار کا حکم ہے وہ کیسے ہیں؟ کمال, جمال, ایسے کہ اگر ان کا ذکر آئے تو دل کو سکون مل جائے, ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو, ان کا ذکر سننا عبادت. اتنی خوبصورت ہستیاں, اور پھر ہمیں حکم دینا پڑے اور پھر بھی نہ کریں.
اجر رسالت بھی اسی میں قرار دیں، پھر بھی نہ کریں۔ دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا، کتنا آسان ہے۔ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ رسول کا خلیفہ اور رسول کے بعد جس سے دین لیا جانا چاہیے وہ صرف اور صرف اہل بیت ہے۔ آپ پتہ میرا جملہ صحیح سنا یا نہیں سنا؟ سب کا اتفاق ہے، سنی شیعہ سب کا، کہ دین صرف اہل بیت سے لیا جا سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ سب مانتے ہیں، سنی شیعہ سب مانتے ہیں کہ علم رسول کا وارث علی ابن ابی طالب ہے، تو جو علم کا وارث ہوگا اسی کی اطاعت واجب ہوگی، اور کوئی وارث ہو سکتا نہیں ہے نا۔ وہ تو ہم تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کی تو اور وراثت ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز کسی کو وراثت میں نہیں ملے گی، جو ملے گا وہ علم ہے۔ علم کسے ملا ہے؟ اہل بیت کو ملا ہے۔ جن کو علم ملا ہے انہی کی بات نہیں مانتے، ان کے سامنے جھوٹی حدیث لے کے آتے ہیں جن کے پاس علم ہے، کیونکہ علم علی کے پاس ہے، اس لیے اتباع علی کی۔ رسول نے امت کو ایک تعلیم دی ہے اور ایک تبلیغ کی ہے۔ جب تبلیغ کر رہے تھے تو مشکلات آتی تھی مشرکین سے، تکلیف ہوتی تھی مشرکین کو، اور جب تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی منافقین کو۔ نہیں، عمل تو کرتے ہی نہیں ہے، منافق نے کیا عمل کرنا؟ رسول نے تبلیغ کی ہے اصحاب کے لیے اور تعلیم دی ہے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کو۔ اچھا، ہم جب یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ہم تو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں دوسرا کوئی صحابی دکھا دو جس نے کہا ہو علمنی رسول اللہ۔ آپ باقی کیا کہتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ۔ اور وہ جو ہمارا پنجابی ایکسنٹ ہو تو پھر وہ کالا کالا رسول اللہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اور نہیں کہتا کہ علمنی رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی۔ رسول اللہ تعلیم صرف علی کو دیتے تھے، اور جب علی کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو منافقین کو مشکل ہو جاتی تھی۔ تبلیغ جب کر رہے ہوتے تھے مشرکین کو مشکل ہو جاتی تھی۔ شب و روز میں 2 سیشنز، ایک دن میں ایک رات میں، پرائیویٹ سیشنز رسول خدا کے امیر المومنین کے ساتھ۔ کبھی رسول علی کے گھر آتے تھے، کبھی علی رسول کے گھر جاتے۔ کہنے میں تو برابر ہو گیا نا، امیر المومنین رسول خدا کے گھر میں جائے، رسول خدا امیر المومنین کے گھر آئے، لیکن بڑا فرق تھا۔ موسیٰ جب معراج پر گئے تو موسیٰ سے کیا کہا؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ آپ مقدس وادی میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیجیے۔ یہ کوئی مقدس وادی تو نہیں ہے، فرش اعظم ہے نا، وہ والی مقدس وادی تو نہیں ہے۔ یہاں کوئی جوتوں کے ساتھ آئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی نے دیکھا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کوئی یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آئے گا، تو حضرت موسیٰ جوتوں کے ساتھ چلے گئے؟ نہیں، اتنا تو ادب حضرت موسیٰ میں بھی ہے۔
اس وادی کا نور انہوں نے بھی محسوس کیا. پھر کیوں کہا فخلعنا علیک؟ ان تعبیرات میں یہ بطون ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے, ان کے دل میں اہل بیت کی فکر تھی. کا فخلعنا علیک, آپ نے اہل بیت کا دل, ذکر دل سے نکال. صرف میں نے کہا نا, اللہ کہتا ہے تیرے دل میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے, نکال اس کو, کچھ نہیں ہوتا تمہارے بچوں کو, آ جاؤ ادھر. رسول خدا معراج پر گئے, وہاں گئے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا. خطاب آیا فخلعنا علیک. اس لیے کہ اہل بیت موسیٰ اور ہیں, اہل بیت رسول اور ہیں. حبیب خدا ختم الانبیاء بلند صلوات. فخلعنا علیک. کتنا بڑا فرق ہے. یہی فرق کہاں ہے؟ جب علی رسول کے گھر جاتے, جب رسول علی کے گھر آتے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں رسول کے گھر جاتا تھا تو جو باقی گھر میں ہوتے تھے انہیں نکال دیا جاتا تھا, اور جب رسول میرے گھر آتے تھے تو میرے گھر سے کوئی نہیں نکلتا تھا. جناب سیدہ بھی ہوتی تھی, ان کے اولاد بھی ہوتے تھے. دیکھیں اہل بیت جو آپ سے پہلے کہا نا کسی کی محبت, اس میں اہل بیت کی محبت وہ نہیں ہے, وہ غیر اللہ نہیں ہے, وہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں آپ اہل بیت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. پہلے کہا یہ تصحیح ضروری ہے, ہمیں ہمیشہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت سے کیوں محبت کر رہے ہیں. اللہ سے محبت ہے اس لیے اہل بیت سے محبت ہے. امیر المومنین جب رسول کے گھر میں جاتے ہیں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسرار الہی ہے, کوئی محرم اسرار الہی نہیں ہو سکتا. لیکن جب امیر المومنین کے گھر میں آتے تھے تو یہ سارے محرم اسرار الہی ہیں. یہ فضیلت امیر المومنین نے بہت سی جگہوں پہ کہا بھی ہے, اپنے فضائل بیان کر کے چیلنج بھی کیا ہے تم میں کوئی ایسا, ان میں یہ والی. بس وقت آ گیا. ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میری باری تھی, 9 دن میں ایک دن باری آتی تھی. جنہیں محبت تھی اہل بیت سے وہ خوش ہوتے تھے. اگلا جملہ نہیں بولتے. ان سے کہا ام سلمہ آپ باہر چلی جائیں. خود بیان کر رہی. کہا نشست طولانی ہو گئی. میں 2-4 دفعہ آ کے پوچھا, کہا نہیں آپ باہر رہیں. نماز کا وقت قریب آیا تو میں نے جا کے کہا نماز کا وقت قریب آ گیا. کہا ام سلمہ آج. اچھا اس زمانے میں ایک حجرہ ہوا کرتا تھا نا, آپ کے آسٹریلیا میں تو اور بڑے گھر ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتے, نہیں ہوتے تھے. حجرے سے نکل کے پھر باہر انتظار کرنا کتنا مشکل ہے. جب نماز کا وقت قریب ہوا ام سلمہ سے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آیا ہوا تھا, خدا کا حکم تھا کہ دائیں طرف جبرائیل ہو, بائیں طرف امیر المومنین ہو. جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے اسی وقت میں علی ابن ابی طالب کو تعلیم دوں. یہ تعلیم صرف اور صرف مولا کے پاس, کسی اور کے پاس نہیں. علم کہیں اور ہے ہی نہیں. ہم لوگ جاہل ہیں اس لیے کچھ لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں کچھ اور عالم تھے, دعویٰ کرتے ہیں نا کچھ اور عالم تھے. کسی عالم کے پاس جا کے دعویٰ کر کے دکھائے نا کوئی اور عالم تھا, پتہ چل جائے گا کون عالم تھا, کتنا بڑا عالم تھا.
ابھی تو بہت سی ہمارے تو دل پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں, مہر پہ بھی, کیا ہے, لبوں پہ بھی انہوں نے زپ لگائی بھی ہے بہت. ہم تو ابھی بولتے ہی نہیں ہیں, یہ حال ہے. ہم بولنا شروع کر دیں, ضرورت ہی نہیں ہے. اہل بیت اتنے عظیم ہیں, ہم کون ہوتے ہیں ہم کچھ بولے. آپ کو بہت زحمت دی, اور کل سے میں نے درخواست کی گھڑی سامنے لگا دیں, کیونکہ میں گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا. جب شروع کرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا میں کتنے منٹ بول چکا ہوں. میں نے انتظامیہ سے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں 45 سے 50 منٹ کی مجلس کی اجازت دیں. زیادہ لمبی مجلس پڑھنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. آپ لوگ زیادہ سنتے رہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں کبھی کبھار کہتا ہوں میں مختصر بولتا ہوں, میرے بڑے بھائی کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں چلتا تو کتنا بولتے. خیال ہے تو مختصر بولتا. تو گھڑی ہو, میں کوشش کرتا ہوں ٹائم پہ شروع ہو جائے. جو ٹائم آپ دیں باقی مومنین کے لیے بھی جو ٹائم دیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے 2 آدمی بیٹھے ہیں 4 آدمی بیٹھے, اس ٹائم پہ ہم شروع ہو جائیں گے. اور جو ٹائم ختم ہے وہ ٹائم پہ مجلس ختم بھی ہونی چاہیے. تو یہ ہماری درخواست ہے. ہوگا تو بھی ہم حاضر ہیں, نہ ہو تو بھی ہم حاضر ہیں. کتنا خدا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اس نے اپنی پاک ترین عزیز ترین ہستیوں کو کربلا میں ان قربانیوں سے گزارا تاکہ ہدایت آپ تک پہنچے, تاکہ ہدایت ہم تک پہنچے. کربلا بپا ہو گئی. وہ لعین آگے بڑھے بیویوں کو قیدی بنانے کے لیے. لیکن یہ مصائب ایسے نہیں ہے کہ میں زور لگاؤں تو آپ گریا کریں. مجھ پر نہ جائیے گا. بڑھ کون رہا ہے؟ شمر لعین. سامنے کون ہے؟ علی کی بیٹی. جب وہ رسیاں لے کے آگے بڑھا تو زینب کبریٰ نے فرمایا خبردار, نحن ودائع رسول اللہ, ہم حرم رسول خدا ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پھر ہاتھ کیسے بندھے. دیکھیں کبھی کبھار بعض آ کے کہتے ہیں آپ نے یہ مصائب کھولے نہیں. میں کہتا ہوں میں کھول سکتا نہیں ہوں, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. ایک تو تاریخ میں مقتل نے ہر چیز بیان کی بھی نہیں ہے, اور جتنا بیان ہے وہ بیان کرنے کی میری طاقت نہیں ہے. جو سوار کیا گیا ہے وہ بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا. امام زین العابدین کو جب سوار کرنا چاہا, یہ ایام امام کے ایام ہیں, اونٹ پہ ایک طرف سے سوار کرتے, امام دوسری طرف گر جاتے. اجرکم علی اللہ. دوسری طرف سے سوار کرتے, امام اس طرف سے گر جاتے. ایک لعین نے کہا میرے پاس اس کا حل ہے. رسیاں لائی گئی, امام کے پاؤں رسیوں سے باندھے گئے. میں آگے بیان نہیں کر سکتا. دیکھیں سلمان کو جب تبعید کیا گیا تھا تو سلمان کے بھی پاؤں میں رسیاں باندھی گئی تھی. سلمان مضبوط انسان تھا. جب ربوہ پہنچے تو سلمان کے پاؤں سے گوشت غائب ہو چکا تھا. کہاں صرف اتنا ہوتا.
इमाम के गर्दन में तोक बांधी गई, उस तोक में 4 कीलें लगाई हुई थी। इमाम का सर जिस तरफ भी होता उस तरफ से कील इमाम की गर्दन में चुभती। रावी कहता है जब इमाम कूफा पहुंचे तो इमाम के 2 जगह से खून बह रहा था, एक गर्दन से खून बह रहा था और एक पांव से खून बह रहा था। अजरकुम अल्लाह। न जाने कैसे बांधा हाथों को, सवारियों पे कैसे चढ़ाया, इस कारवान को चलाया और मक्तल के किनारे से गुजारा। हजरत यूसुफ ने अपनी मां की कब्र देखी थी, अपने आप को सवारी से गिरा दिया था। यहां इमाम सज्जाद अपने बाप को देख रहे हैं, उस लाशे को देख रहे हैं जिस पे 1000 जख्म आए हैं। अजरकुम अल्लाह। इमाम जाफर सादिक ने जब फरमाया कि मेरे जद हुसैन के बदन पर 1000 जख्म आए थे, रावी ने पूछा एक बदन पे 1000 जख्म कैसे आ सकते हैं? फरमाया एक ही जगह पहले तलवार का जख्म लगता था, फिर तीर का जख्म लगता था, फिर नेज़े का जख्म लगता था, फिर लईन पत्थर मारते थे। अजरुकुम अल्लाह। इस बदन को, इस पारा पारा बदन को, जिस बदन पे सर भी नहीं है, उसे जब ज़ैनब ने देखा, उम्मे कुलसूम ने देखा, इमाम सज्जाद ने देखा, अपने आप को नाकों से गिराना शुरू किया। आपने सुन रखा है कि जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा इरशाद फरमाती हैं, जब मेरा बेटा अब्बास घोड़े से गिरा है उस मसाइब को जरूर बयान करो, नहीं तो मैं उस जाकिर से राजी नहीं होता। इसलिए कि अब्बास जब गिरे तो हाथ नहीं थे, शाने शहीद हो गए थे। मैं कहता हूं अब्बास घोड़े से गिरे थे, बीबियों ने अपने आप को ऊंटों से गिराया था, बीबियों के भी हाथ बंधे हुए थे, जो भी गिरा अपने रुखसार के बल गिरा। अजरुकुम अल्लाह। इस घराने में ये पहले लोग नहीं हैं जो मुंह के बल जमीन पे गिर रहे हैं, ये मदीने में भी हो चुका है। ज़ैनब की मां है, दरवाजे के पीछे है, लाइनों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। जनाब सैयदा ने दरवाजा अपने सीने से रोका, लाइनों ने दरवाजे को आग लगा दी, नेख नुमाया होना शुरू हो गई। अब जो ठोकर लगी, जाकिर पढ़ते हैं दरवाजा गिरा। मैं कहता हूं काश दरवाजा गिरा होता, दरवाजे से पहले जनाब सैयदा गिरी। अजरुकुम अल्लाह। ये कारवान चला, कूफा के नजदीक पहुंचा। सांस ले लीजिएगा। अरबों को असीर नहीं किया करते थे। इस्लाम के बाद मुसलमान खवातीन को बेमकना व चादर नहीं किया करते।
کوفہ کے چھت پر ایک خاتون ہے، اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، مردوں کو اسیر کیا ہوا ہے۔ میں نے مردوں کہہ دیا، ایسے ہی کہا ہے، ایک ہی مرد تھا۔ اور عورتوں کو بے مخنہ و چادر کیا ہوا ہے۔ جب یہ کاروان نزدیک آیا، اس خاتون نے پوچھا کہ تم کس قوم و قبیلے سے ہو؟ مسلمان ہوں تو بے مخنہ و چادر تو نہیں کیا جاتا۔ جناب زینب نے فرمایا ہم کسی قوم و قبیلے سے نہیں ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ اس مومنہ نے جیسے ہی یہ سنا اپنے چھت سے اتری، ہمسایوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے، اگر چادریں ہیں تو دے دو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن بچوں نے امتحانات دے رکھے یا دیں گے انہیں محنت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں سرخ رو فرما، دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔